नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब व मुहैमिनन अलैहि फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह व ला तत्तबि अहवाअहुम अम्मा जाअक मिनल हक़ लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. معزز سامعین، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل فرمائی ہے جو کہ بالکل سچی ہے. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اس سے پہلے جو کتابیں موجود ہیں، زبور ہے یا تورات ہے یا انجیل ہے، یہ ان کی تصدیق کرتی ہے. ومحیمنا علیہ، اور اس پر محافظ بھی ہے، ان کی محافظ بھی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک نہ صرف ایک جدید کتاب ہے بلکہ آسمان سے نازل ہونے والی تمام سابقہ کتابوں کی محافظ بھی ہے. تو اس کتاب کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا کس قدر باعث سعادت ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں. تو اگر ہم اپنی حیثیت کا اندازہ کر لیں کہ ہم کون ہیں اور ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کتنی خوبیوں کے مالک ہیں، اور یہ جو کتاب ہم پر نازل کی گئی ہے، جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو شاید ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہمارا کام کتنا مشکل اور کٹھن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انسانوں کو علم و حکمت سے نوازا ہے. کس کے حصے میں کتنا علم آیا ہے، اس کو کتنی اللہ تعالیٰ نے دانائی، سوچ اور فکر عطا فرمائی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوق کل ذی علم علیم، ہر انسان علم والے کے سے بڑھ کر کسی دوسرے کے پاس علم ہوا کرتا ہے. یعنی کوئی انسان یہ نہ سوچ لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم دے دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ سطح زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے، یا یوں سوال کیا گیا کہ سطح زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ سطح زمین پر میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. یہ ایک طویل قصہ انشاءاللہ اپنے موقع پر بیان ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. ہمیں اپنی اس سوچ کو بدلنا ہوگا. ہم کتنے بڑے وہم میں اور کتنی بڑی فتنے میں مبتلا ہیں کہ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد لوگوں کے منہ آنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جہاں تک ہمارے علم کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا ہے ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کی وسعت کو کوئی بھی نہیں پا سکتا. اس کا ادراک کرنا، اس کو سمجھنا ہمارے تصور سے باہر ہے. تو جب ہم اس کے علم کا ادراک نہیں کر سکتے تو اس کی کتاب کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ میرے رب تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمارا راستہ بڑا آسان کر دیا ہے. اگر ہم اس اسلوب کو، اس انداز کو اپنا لیں، سمجھ لیں، تو میں انشاءاللہ بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کتاب اللہ کا سمجھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. اب ہم انشاءاللہ اسی اسلوب کو اپنائیں گے جو اسلوب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے. ہم بسم اللہ سے ابتدا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر سورت کے شروع میں، سوائے سورت توبہ کے، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے. اور یاد رکھیں کہ یہی 3 الفاظ جو ہیں
اللہ تعالیٰ نے 114 صورتوں میں مختلف انداز سے بیان کیا ہے، ان کو ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ سورہ فاتحہ کو یہ خاصہ حاصل ہے، اسی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 ناموں کو ترتیب کے ساتھ واضح کیا ہے۔ اللہ کی تفسیر بسم اللہ میں جو لفظ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام، اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کون ہے؟ اس تمام کائنات کا رب ہے، اس تمام کائنات کا خالق ہے، اسی نے اس کو پیدا کیا ہے، وہی ان کی تربیت کرتا ہے، وہی ان کو آخری منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور رحمان کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور رحمان الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی لفظ میں یہ سب کچھ بیان کر سکتا تھا، لیکن رحیم ساتھ بول کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا دیا کہ میری رحمت ورائٹی ہے، ہم تنوع ہے۔ ہم اس کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ پیدا کرنا اور پھر اس کو موت سے ہمکنار کرنا، ان دونوں باتوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ تو اسی ورائٹی، اسی تنوع کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور رحمان الرحیم کا الفاظ بولے ہیں۔ پھر رحیم کا ترجمہ یا اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کہہ کر فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جزا و سزا دے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری تفسیر جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر والدین تک، یہ تفسیر ہے مالک یوم الدین کی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون مقرر ہے، کون مردود ہے، کس پر اللہ تعالیٰ غضب ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں پھیلا دی ہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کا، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جس وقت قرآن نازل ہوا، اس وقت جو سطح زمین پر فرقے یا باطل نظریات یا برے عقیدے پائے جاتے تھے، ان کا رد کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے کس قوم کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا؟ وہ بنی اسرائیل ہے، کیونکہ آسمانی وحی کی پیروی کرنے والی سب سے پرانی قوم اس وقت یہی موجود تھی۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ آئے گی، لیکن بہرحال سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ جو ہے، اس کا ہمیں قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ یہ سابقہ امتوں میں موجود تھی۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کو خط لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یعنی اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سابقہ کتابوں کے شروع میں بھی یہی بسم اللہ لکھی گئی تھی، اور یہی وہ بسم اللہ ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی 2 ناموں کو مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے، جس کو لوگ اسمیات کہتے ہیں۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم جہاں بھی موجود ہے۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ آیت مبارکہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بسم اللہ کی سابقہ کتابوں موجودگی یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابیں بھی بسم اللہ کی تفسیر و تشریح میں لکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک مستقل آیت قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اقرؤ، پڑھو، اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے حمدنی عبدی۔ تو اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے، بسم اللہ کو الگ کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر اصرار کرنا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے،
یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور یہ دونوں کتابیں تمام امت کے نزدیک متفق علیہ کتابیں ہیں، ان میں کوئی حدیث کمزور یا ضعیف نہیں ہے۔ بہرحال یہ الگ بحثیں ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ کوثر نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ کوثر پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت فرمائی اور پھر سورۃ کوثر کو پڑھا۔ تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات نماز کی ہو رہی ہے، نماز کے علاوہ جب بھی آپ پڑھیں گے جہاں بسم اللہ لکھی گئی ہے وہاں پوری بسم اللہ آپ پڑھیں گے، تو اس لیے اس کو اس کے ساتھ ملانے کا اس کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملانے کا یا سورۃ کوثر کے ساتھ ملانے کی کوئی توق نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ جب بسم اللہ نازل ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب دوسری سورت کوئی نازل ہونے والی ہے، غرض کہ یہ ایک فرق کے لیے نازل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ سورۃ فاتحہ یا کوئی بھی سورت پڑھتے وقت جب شروع کریں گے تو آپ بسم اللہ سے شروع کریں، لیکن جب درمیان سے آپ کوئی سورت شروع کریں گے تو فاستعذ باللہ تو پھر آپ اعوذ باللہ پڑھ کر شروع کریں گے، اس وقت بسم اللہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے کھانا وغیرہ کھانا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ آپ بسم اللہ پڑھیں اور اپنے سامنے سے کھائیں اور دائیں ہاتھ سے کھائیں، تو یہاں پہ پوری بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اس کی ایک دوسری روایت سے تائید ہوتی ہے کہ جب آپ بسم اللہ کھانے کے شروع میں بھول جائیں تو آپ کیا کہیں گے، جب آپ کو درمیان میں یاد آ جائے تو کیا پڑھیں گے آپ بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس وقت الرحمن الرحیم کے الفاظ نہیں دہرائے گئے، تو اس لیے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی خط و کتابت کرنی ہے صرف اسی وقت لکھنی ہے پوری، یا جہاں لکھی ہو اس وقت پورا پڑھنا ہے آپ نے، اس کے علاوہ باقی کام میں آپ صرف بسم اللہ کہہ کر شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔